آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے یہودی عبادت خانے میں یرغمالی ڈرامہ، پاکستانی سائنسدان عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کا مطالبہ، 12 گھنٹوں بعد تمام افراد رہا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا یوگی شکست کے خوف سے بوکھلاہٹ کا شکار، یو پی میں مجلس کے 9 امیدواروں کا اعلان۔ تلنگانہ کی کابینہ کا پیر کو اجلاس، نائٹ کرفیو پر فیصلہ متوقع۔ خانگی اسکولز نے کی تعطیلات کے اعلان کی شدید مخالفت، کہا پرائیویٹ مدارس بند کرنے کی سازش، طلباء کو نقصان کا دعویٰ۔ اور سرکردہ ٹینس کھلاڑی جوکووچ اپیل ہار گئے، آسٹریلیا سے واپس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلس۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک یہودی عبادت خانے میں کئی گھنٹوں تک یرغمالی بحران رہا اور ان افراد کو یرغمال بنانے والے شخص نے پاکستانی خاتون عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا، جنہیں ایک امریکی سپاہی پر حملے کے الزام میں سزا دی گئی تھی۔ ہفتے کی رات تمام یرغمالی باہر نکل آئے۔ صوبہ کے گورنر گریگ ایبٹ نے یہ بات بتائی۔ یہ بحران تقریباً 12 گھنٹے جاری رہا۔ گورنر نے ٹویٹ کیا کہ تمام یرغمالی زندہ اور سلامت ہیں۔ اس سے قبل ایک بڑے دھماکے اور فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ عہدیداروں نے کہا تھا کہ ایک شخص نے کئی افراد کو یرغمال بنایا ہے اور پاکستان کی نیورو سائنٹسٹ عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جنہیں افغانستان میں امریکی فوج کے افسران کو ہلاک کرنے کے لیے قصوروار پایا گیا تھا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں اور تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہودی عبادت خانے میں کئی افراد کو یرغمال بنانے والا شخص زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی زبان و بیان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں اپنی شکست دکھائی دے رہی ہے، اسی لیے وہ بوکھلاہٹ میں ایسی زبان بول رہے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس نے اتوار کو ایک قومی ٹی وی چینل کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں یہ بات بتائی۔ اسد اویسی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ کہا ہے کہ مجوزہ انتخابات 80% اور 20% کی لڑائی ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ صحافیوں کو چاہیے کہ وہ یوگی سے سوال کریں کہ وہ کون سے 80% اور کس 20% کی بات کر رہے ہیں، آیا وہ 20% بھارت کے شہری ہیں یا نہیں، یہ بتایا جائے۔ اسی دوران اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے پارٹی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر جناب شوکت علی ریاستی صدر یو پی مجلس نے 9 امیدواروں پر مشتمل پہلی فہرست جاری کی۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قومی کمیشن نے اتر پردیش حکومت سے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی اور گمراہ کن فتووں کی مبینہ اشاعت پر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کی جانچ کرے۔ اس ادارے نے ریاست کے چیف سیکرٹری سے بھی کہا کہ اگر یہ مواد نہیں ہٹایا گیا تو اس ویب سائٹ کو بلاک کر دیا جائے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ وہ ایک شکایت پر کارروائی کر رہا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس ویب سائٹ پر کئی فتوے ہیں جو ملک کے قانون کے خلاف ہیں۔ کمیشن نے چیف سیکرٹری کو تحریر کردہ خط میں کہا کہ ویب سائٹ پر پیش کردہ بیانات بچوں کے حقوق کے مغائر ہے اور اس ویب سائٹ کی کھلی رسائی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ بھر میں کووڈ معاملات میں اضافے کے درمیان پیر کو 2 بجے دن ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ کیمپ آفس پرگتی بھون حیدرآباد میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں بالخصوص ریاست میں کووڈ کے بڑھتے معاملات کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مختلف ریاستوں میں کووڈ معاملات میں اضافے کے پیش نظر نائٹ کرفیو کے درمیان تلنگانہ میں رات کے کرفیو کے نفاذ کے سلسلے میں اہم فیصلہ لیے جانے کی توقع ہے۔ کابینی اجلاس میں تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع، تعلیمی اداروں میں آن لائن تعلیمی، دیگر ریاستوں میں عائد پابندیوں کو دیکھتے ہوئے ریاست کی موجودہ صورتحال کے مطابق بھی فیصلے متوقع ہیں۔
اسی دوران تلنگانہ حکومت کی جانب سے تمام تعلیمی اداروں کو 31 جنوری تک کے لیے تعطیلات دے دی گئی ہیں۔ ریاست میں کووڈ کی بڑھتی وبائی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی ہدایت پر سیکریٹری ایجوکیشن سندیپ کمار سلطانیہ نے اتوار کو جیو نمبر 4 جاری کیا۔ عثمانیہ حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع کے اعلان پر عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے بھی 17 تا 30 جنوری تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈی رویندر کے مطابق حکومت کے اعلان کے مطابق کووڈ کو روکنے کے لیے یونیورسٹی کے تحت تمام تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی پھر ایک مرتبہ کووڈ وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے دن جانچ کے دوران ان میں کووڈ کی ہلکی علامات پائی گئیں، جس کے بعد ان کا علاج شروع کر دیا گیا، تاہم اب ان کی حالت مستحکم ہے۔ ریاست تلنگانہ کے خانگی اسکولز انتظامیہ کی مختلف تنظیموں نے تعلیمی اداروں بالخصوص اسکولوں کو 30 جنوری تک تعطیلات دینے کے حکومت کے اعلان کی شدید مخالفت کی اور اسے نامناسب فیصلہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کووڈ کے نام پر پرائیویٹ اسکولوں کو بند کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ پرائیویٹ اسکولز اینڈ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر سرینواس ریڈی نے کہا کہ اسکولوں میں کووڈ کی وبا کے دوران مکمل احتیاط برتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے تعلیمی ادارے بالخصوص اسکولوں کی سرگرمیاں جاری ہیں اور کووڈ کے کوئی زیادہ معاملات بھی درج نہیں ہوئے۔ سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ماسک کا استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے اور وقتاً فوقتاً اسکولوں میں سینیٹائزیشن بھی کیا جا رہا ہے۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ ریاست میں شراب کی دکانوں، وائن شاپس، سنیما تھیٹرز، شاپنگ مالز کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے صرف اسکولوں کو بند کر دینا کہاں تک مناسب ہے۔ سکندرآباد کلب میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا، جس میں تقریباً 20 کروڑ روپے مالیت کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ فائر بریگیڈز کے عملے نے پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ TRS رکن راجیہ سبھا و سابق وزیر ڈی سرینواس کی کانگریس پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے۔ کانگریس پارٹی سربراہ سونیا گاندھی کی قیادت میں بہت جلد ڈی سرینواس کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے برسر اقتدار TRS پارٹی کے پروگراموں سے دوری اختیار کرنے والے ڈی سرینواس جلد کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ سرگردہ ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ آسٹریلیا سے خراج کو ٹالنے کے لیے اپنی آخری کوشش میں ناکامی کے بعد اتوار کی شام اس ملک سے روانہ ہو گئے۔ اس طرح اب وہ آسٹریلین اوپن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ایک عدالت نے اتفاق رائے سے عالمی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی کی اپیل مسترد کر دی، جنہوں نے ان کے ویزا کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ سربیا سے تعلق رکھنے والے 34 سالہ جوکووچ نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے انتہائی مایوس ہیں، لیکن وہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے یہودی عبادت خانے میں یرغمالی ڈرامہ پاکستانی سائنسدان عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کا مطالبہ، 12 گھنٹوں بعد تمام افراد رہا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا یوگی شکست کے خوف سے بوکھلاہٹ کا شکار، UP میں مجلس کے 9 امیدواروں کا اعلان۔ تلنگانہ کی کابینہ کا پیر کو اجلاس، نائٹ کرفیو پر فیصلہ متوقع۔ خانگی اسکولز نے کی تعطیلات کے اعلان کی شدید مخالفت، کہا پرائیویٹ مدارس بند کرنے کی سازش، طلباء کو نقصان کا دعویٰ۔ اور سرکردہ ٹینس کھلاڑی جوکووچ اپیل ہار گئے، آسٹریلیا سے واپس۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔